فرماتے ہیں خواب دیکھے ہو قیامت کے دن تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. میرے کندھے پر مومن کا دیکھا ہوا خواب کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ حضرت سے میں اپنی یوسف علیہ چادر السلام سنبھال رہا ہوں گا جیل میں تھے. اور دوسرے ہاتھ سے اپنے اب وہاں پر امتیوں ایک کو معاملہ پکڑ پیش پکڑ آیا. کر جنت میں لے جا رہا ہوں. وہاں یہ پر میدان دو قیدی قیامت اور کی بھی بات ساتھ ہے. پھر پوچھتا ان دونوں ہوں قیدیوں نے محشر ایک میں بار بھی وہ خواب جو نہ دیکھا ہو ہے. تو قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ صبح ہو اٹھ تو کر کے انہوں نے حضرت ارے یوسف علیہ تمہاری السلام سے اذان کہا کمپلیٹ ہوتی ہے, ہمیں ایسا اذان میں لگتا بھی ہے وہ آپ جو کا نہ چہرہ ہو دیکھ تو کر کے آپ بڑے علم نماز والے میں بھی ہیں, جب تک خوابوں کی سلام نہیں تعبیر آپ بھیجو گے جانتے ہیں. نماز میں بھی وہ جو نہ ہمارے ہو تو خوابوں کی تعبیر بتا کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو میں نے دیکھا جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے, اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ, رس نچوڑ کر کے میں آج مدد مانگ ان سے, روٹیوں کے ٹکڑے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لیکن آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم بتائی اور یہ جہاں بھی کہا بلال حبشی کو پہلے قادر کی تعبیر چھت سن پر لے. پہنچایا. کہ جو آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. تو جیل سے آزاد. حضرت عمر خود کہتے ہیں لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے, لیکن اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا. زلیخا کا شوہر نہیں ہے, کلومیٹر پر تنہا حکومت اس کے پاس جا کر کے عراق, میری بات رکھنا, مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے. فلسطین, یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے دوسرے ہیں سے کہا آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے, اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. کہ تیرے لیے وہ بری جو نہ ہو بشارت تو ہے میرے عزیزوں جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. اور ہوا آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا بہت سارے چہرے, اور اس میں بزرگ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا, یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کے ساتھ کہہ سکتا ہے. ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا. ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو خواب جو ہے پھر اس کی نہیں چلتی. کے بارے میں حدیث ہے, وہاں صرف رنگ اور گازے کا مومن کا دیکھا وہاں صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. بلکہ جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے, لیکن جوانی ختم ہو گئی, سچائی تو بیچارے ان کی زندگی اور کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو 40 بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام بٹھا دیا گیا. اب آپ بیٹھو, لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر زندگیاں کس کا کام نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, غیر نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا. بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ویسی ہی برقرار, خواب دیکھے ہو خوبصورتی ویسی ہی ہے. 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو, 75 سال کی عمر میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے, عالم دین ہے یا جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے. خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تعبیر دیا, اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا, وہ 1 لاکھ کی طرف نہیں, اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں محفوظ ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے, عشق مصطفیٰ سے ملا, خواب میں عزت رسول اللہ کے قدموں سے, ان کی وابستگی سے ہے. تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے؟ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے, کہاں تو گانے میں ایسی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی, برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. اڈے شراب کی بوتلیں یہ تمہاری خواب دیکھنے والے کے اوپر, یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا. دیکھنے والا یاد رکھو, تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو, اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے, نیک آدمی ہے, شیروں کو کتوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر حج پر جائے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے, کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول قرآن کی آیت سے انہوں نے, اس لیے یاد رکھو تم خیر امت ہو, تمہارا نام قرآن میں آیا ہے.
तुम नेक नचनियों को आदमी मत ने देखो, देखा, शराबियों को मत पाबंद देखो, सलात है, जुआरियों तो को उसका मत देखो, माना है वो गाने कि पे वो हज कैसे पर जाएगा। थिरकते हैं, वो और अगर कैसे फासिक को फाजिर नाचते है, हैं, ये बेअमल तुम्हारा है, मतलब उसने नहीं देखा, है। तुमको अजान देते अगर हुए, देखना है खालिद बिन वलीद को कि देखो, अनकरीब वो चोरी सलाहुद्दीन में पकड़ा अय्यूबी को जाएगा। देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को जमीन देखो, आसमान का फर्क है, औरंगजेब को ताबीरों बार बार एक देखो, ही अजान है, बार बार देखो, देखने वाले के इसलिए ऊपर कि डिपेंड उन करता है। अजीम हस्तियों को देखने एक हज वाला पे जा रहा है ये और एक समझ जेल में आ जा रहा जाएगा है। उसने ये चोरी सारी में पकड़ा इज्जतें जो जाएगा। है उन नौजवानों ने उसको जो भी उन्होंने हासिल कुरान की की, आयत वो से सलाहुद्दीन साबित किया। अय्यूबी हो कि अद्दन खालिद इब्न अद्दन वलीद हो अद्दन कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद बात टीपू ये भी सुल्तान हो, दोनों जगह पर ये सब की अज़ान इज्जत का लफ्ज़ मुस्तफा आया। के नाम से, इसी हुजूर तरह के से नाम एक से और बात है। मैं अर्ज कर दूं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, जुबैदा 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी उन्होंने जिंदगी एक रात ख्वाब देखा था, उनकी बहुत तलवार भयानक का ख्वाब वजन 35 किलो का है, बहुत और सारे धार मर्द का मिलकर वजन के 40 उनकी किलो इज्जत का, लूट रहे थे। और उनके पूरे जिस्म में इस्मत एक कर रहे हैं। बालिश वो जगह भी डर बाकी नहीं नहीं सुना जहाँ जख्म न लगा। ये वही जमाना है जब जंग हजरत मौता में मोहम्मद एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, जुबैदा पीछे खातून कदम ने कभी अपनी नहीं हटा। खादिमा को एक जंग में बुलाया, ऐसा हुआ था हजरत मोहम्मद कि बिन 2 सीरीन के काफिर पास सर जा, पर आ गए थे और एक अमामा ख्वाब गिर की गए, ताबीर पूछ गर्दन पर तलवार लेकिन ये थी, कहना कि तूने कट देखा। जाती, तलवार की तरफ है नहीं ना? देखा, अमामा उठाने के लिए बादशाह की चली, बीवी अगर ऐसा उठा लिया, देखती है तो फिर सर पर शर्मिंदगी रखा की उन बात काफिरों की तलवारें नीचे रह क्या गई। क्या देखती है हैरत ख्वाब में में, पूछा लोग कि बातें ये बनाएं। शहसवार है इस्लाम का? खादिमा से कहा, सिपह कहना कि सालार तूने है, देखा। और ऐसी बड़ी गलती छोटा गई सिपाही भी नहीं कर खादिमा सकता। और जाकर के जब हजरत तलवार मोहम्मद गर्दन बिन पर सीरीन हो से तो ये कहती टोपी है और अमामा कि हुजूर उठाएगा। कल रात मैंने भयानक सामने के ख्वाब देखा। पहलवानों ने पूछा क्या ऐसी बड़ी देखा? गलती हमने का छोटे बहुत सारे फौजी मर्द से भी नहीं मिलकर देखा। मेरी इज्जत तुम तो लूट रहे सिपह थे, सालार इज्जत हो, निकल रहे थे। ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तो हजरत खालिद बिन मोहम्मद वलीद का बिन जवाब, सीरीन यही मेरा पूछा, मकसद तू क्या है। करती है? फरमाया तुम क्या तू क्या समझते करती हो? है? खालिद बिन वलीद उसने कहा, अपने मैं बाजुओं कनीज की हूँ, ताकत से लड़ता है, दरबार हरगिज की नहीं। कनीज इस अमामे खादिमा में मेरे रसूल पाक के हजरत 3 मोहम्मद बिन मुँह सीरीन मुबारक ने हैं। कहा, तेरी हैसियत ही नहीं, तू ये ख्वाब देख ही नहीं सकती। माशाअल्लाह, मेरा यकीन तूने है नहीं जब देखा तक ये है, सर पर झूठ होते बोल हैं मुझे ताकत देते हैं। झूठ बोल रही है। नारे तकबीर, कहा, आपको इससे क्या नारे मतलब? कहा, बता सही, रिसालत, किसने देखा? मैं हज़रत ताबीर बता दूं। सहाबा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, खादिमा ने कहा, बस आ जाओ इस आपने तो नुक्ते पकड़ पर। लिया है। जिंदगी ये पूरी मेरी टटोल मलिका कर देखना, ज़ुबैदा हर खातून बड़े है। किरदार तो हज़रत की मोहम्मद तुम्हें बिन एक ही सीरीन ने उनसर कहा, नजर ठीक है, आएगा जाओ, जिसने अपनी नबी पाक मलिका, पर जितना अपनी अपनी फिदायत का इजहार जुबैदा किया, से मौला ने उसको बशारत दे देना कि इस ख्वाब की उतना ताबीर बुलंद कोई किया। घिनौनी नहीं है। अरे अनकरीब वो बीमारी एक के ऐसा आलम, काम करेगी लकवा, जिससे पूरी फालिज, उम्मत फायदा ये उठाए। बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नेक नहीं काम उठता, करेगी। पैर भी नहीं उठता, और इस इलाज ख्वाब भी की नहीं होता। ताबीर ही है लेकिन कि ऐसी जुबैदा बीमारी खातून में भी ने दरियाए अस्कंदरिया दजला की से लेकर सरजमीन से अरफात के मैदान तक शरफुद्दीन एक बूसी नहर ने बनाई, पुकारा था, हाजियों के पानी मुहम्मदुन पीने के। सय्यदुल कौनैन व थक़लैन हाँ। वल फरीक़ैन एक मिन अरब नहर व मिन अजमी जुबैदा मौलाया खातून ने सल्लि अपने व सल्लिम पैसों से बनवाई थी। अबदा अला हाजी हबीबिका अरफात खैरिल के खल्क़ि मैदान में कुल्लिहिम। बड़े प्यासे होते थे, वहाँ पानी का 170 इंतजाम अशआर नहीं, लिखकर तो उसने अपने पानी नबी का की बारगाह में इंतजाम अपनी मोहब्बत करवाया। का इज़हार किया और वो था। नहरें जानते जुबैदा हो, की नबी बाक़ियात और आए आसार भी आज भी और मौजूद अपना हैं हाथ फेर मक्का करके में। आज लकवा भी है। खालिद से और सही जानते किया, हैं उस और नहर चादर से भी ना 1200 किया। साल लेकिन तक जिस वजह हाजी से मैं पानी ये पिया बात था। कर रहा हूँ, आज तो एक पूरी उम्मत, दुनिया में घुमाओ, बहुत बड़ी उम्मत अफ्रीकी ने हो कि नफा अमरीकी उठाया। हो कि हिंदी हो कि ख्वाब का पाकिस्तानी मतलब हो, ये नहीं है लेकिन कि जो एक देखा वही कसीदा हो सबको जाए। याद है, कभी मौला कभार सल्ली मौत की व ताबीर सल्लिम जिंदगी से है, अबदा किसी के अला इंतकाल की हबीबिका ताबीर खैरिल खल्क़ि किसी कुल्लिहिम। जिंदगी से की जाती है। मैंने बात तहकीक करके बहरहाल, देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये का मौजज़ा भी था, कसीदा ख्वाबों अक्सर की को ताबीर समझ में बयान नहीं किया। आता, लेकिन उन दोनों की हर ताबीर कोई बयान है, की आपने, पढ़ता वो हर दोनों कोई सही है। निकले। पता ये चला लेकिन हुआ ये, कमाल बूसीरी का नहीं जो है, आजाद हुआ बंदा जो वो नबी की बाहर आज़ाद आया, बोलता है, मौज मौला मस्ती उसे में भूल सलामत गया। रखता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात जिंदा रखता अजीज़ है। मिस्र तक आला पहुंचाना हजरत भूल जिंदगी गया। भर मेरे कुरान नबी का कहता नाम है, लेते रहे, फांसा आज मजमू में शैतान। उनका नारा, हमारे मजमू शैतान के उसको नारे के भुलवा बाद दिया। कंप्लीट भी नहीं होती। और इस पर हमने से और कौन 7 देखा साल हुआ गुजर आला गए। कोई नहीं देखा यूसुफ हुआ अलैहिस्सलाम है, के लेकिन 14 हुजूर के साल इश्क जेल की में। बुनियाद पर हर 14 जगह ये साल चर्चा कैद है। है। इसीलिए मेरे अजीजों आओ फिर एक खिराज वक्त अकीदत ऐसा पेश आया करते हैं उस बारगाह कि जो मुस्तफा में, बादशाह था, और इस उसी ने बात का ख्वाब अज़्म देखा। करके चलेंगे उसने ये एक तमाम अजीब व गरीब इख्तिलाफात ख्वाब देखा। हटा दो, वो परेशान खत्म कर था। दो। एक दूसरे चीज दिन पर सुबह जमा उठा, हो सारे जाओ। नौजुमियों को जो जमा चीज किया रसूलुल्लाह ने और सबको जमा करके कहने हज़रत लगा,
بلال حبشی کو سنا وقال الملك جانتے إني ہیں أرى سبع بقرات حبشی تھے سمان کالے تھے يأكلهن سبع چوڑے ہونٹ عجاف والے چوڑی ناک وسبع والے جو سنبلات حبشی ہوتے ہیں ان کو خضر حبشی يابسات۔ کہا جاتا ہے حضرت بلال حبشی تھے عجیب اور و ایک غریب صحابی آپ حضرت دیکھا ہے ابو 7 ذر، بھینسیں ان دونوں کے درمیان موٹی جھگڑا تازی ہوا چھوٹا سا اچھی جھگڑا خاصی 7 جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے اور صرف پھر اتنا کہا 7 گھاس یا کے ام سودا یا ابن اوٹ ام ہوتے سودا ہیں، اے کالی ماں کے ہری بیٹے ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، حضرت بلال کو اتنا کہا اور پھر 7 کالی ماں کے گھاسوں کے بیٹے اوٹ۔ حضرت بلال اس کا کو یہ مطلب بات کیا لگ ہے؟ گئی
اور دل میں کیا یہ ہو بات سکتا ہے؟ رکھا اور حضور کی ہاں، بارگاہ میں بادشاہ آ کر کے کہا، دربار یا میں رسول چاپلوس اللہ، بہت سارے ہوتے ہیں، دل اٹکل دکھتا پچھو مارتے رہتے کہا ہیں، کیوں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو ذر نے آج کہا اے کالی لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی حضور نہیں، جلال میں آئے، نہیں مسجد یہ بھی میں نہیں آئے، سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں منبر سمجھ پر میں آ آئے، رہا۔ اس کہا، بلا دربار ابو میں ذر، جو جیل سے چھوٹا ہوا آدمی آئے، موجود تھا، اور حضور پاک اس کو صلی اللہ یاد آ علیہ گیا وسلم نے کہ جیل میں ڈائریکٹ ایک جو شخص فرمایا، ہے جو خوابوں کی حدیث کے تعبیر الفاظ کرتا ہے۔ ہیں، افیق بادشاہ سے کہا، الجاہلیہ، جیل میں یوسف نام کیا کا ابھی ایک بھی جوان تمہارے ہے، اندر زمانہ جہالت پچھلے کی 14 برائیاں سال ہیں؟ سے قید میں تین ہے، بار اور اس نے کہا، مجھے پیغام بھی اور اس کے بھیجا تھا بعد آپ کے نام میں حضور بھول گیا، خزرناک ہو کر اور وہ جیسے خوابوں اندر کی گئے، صحیح تعبیر حضرت بتاتا ہے، ابو ذر پچھلے طرف کسی عزیز بے مصر قراری، نے اسے قید دوڑ کر کر کے دیا آئے، تھا۔ حضرت بلال تو کا ہاتھ بادشاہ نے پکڑ حکم کے دیا کہ یوسف علیہ حضرت السلام کو بلال آزاد مل گئے کیا تو ہاتھ پکڑ کر کے لے اور آئے، انہیں لایا جائے۔ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ بڑوں کو آج آپ کا جو بدتمیزی عزیز کے ساتھ مصر بات تھا، کرتے ہو، اس نے اپنا صحابہ خواب میں بیان حضور کیا۔ نے جو تو محبت یوسف ڈالی علیہ تھی، کس السلام نے بنیاد؟ خواب کی سچی تعبیر حضرت جو بلال بتائی، کا ہاتھ پکڑ کہا کر کہ اے حضرت ابو ذر لے بادشاہ، آئے مسجد میں، اے عزیز کہا مصر، بلال، اس خواب کی غلطی ہو گئی، تعبیر میں نے یہ ہے ان کو ابن کہ ام اگلے سودا آنے کا والے کالی 7 ماں کا سال بیٹا تمہاری تھا۔ خوشحالی کے حضرت ہوں گے، بلال کہتے وہ بات بہت ختم، خوشحالی کہا ہوگی، نہیں، اور ختم نہیں ہر ہوئی، میرے جگہ نبی ہریالی ناراض ہیں، سبزے ہوں گے، آقا ناراض اور ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر کیا 7 کیا؟ سال حضرت ایسے بلال آئیں کا گے بھی جس میں معاف کر۔ قحط پڑ جائے حضرت گا، ابو ذر کہتے ہیں کوئی ایسے زمین نہیں، میں سبزہ نہیں ہوگا، ایسے جہاں نہیں۔ تک کہ لوگ حضرت بھوکے ابو پیاسے ذر مرنے نیچے لگ زمین جائیں گے۔ پر سو گئے، لہٰذا تیرے کہا لیے یہ بلال، حکم ہے تم اپنا کہ یہ اگلے کالا جو 7 پاؤں، سال آئیں اس گے کا اس میں تلوار سارا میرے بیلا چہرے جمع پر کر لے رکھ لو، اور سارا اپنے لیے چہرے پر رکھ لو، محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ مجھے جب احساس قحط ہو کے کہ میں سال نے کس آئیں سے تو یہ بات جمع الجھا شدہ غلہ کس سے اپنی الجھا رعایا ہے؟ میں تقسیم کیا جا سکے۔ اپنے آپ یہ کو خواب نیچے کی لٹا تعبیر۔ دیا، کہا بلال بادشاہ اپنا کو پاؤں بات میرے سمجھ چہرے میں پر آ گئی رکھو، کہ ہاں احساس بالکل جب ہو یہ جائے تعبیر نبی کے درست ہو غلام سکتی ہے۔ حضرت بلال اس نے پھر کندھے محسوس پکڑ کیا، کر اٹھاتے ہیں، کہا 1 سال کے بعد ہی میرا مصر میں پاؤں تمہارے ہریالی، چہرے پر، سبزے کی فراوانی، اللہ کبھی نہ کرے کثرت آؤ سے سینے برکت۔ سے سینہ تو ملو، بادشاہ میں کو جس سمجھ کا میں آ گیا غلام کہ ہوں اس میرے کے خواب تم کی بھی تعبیر غلام صحیح ہو۔ ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع ایک ہی کرنا شروع مرکز کیا، تھا، خوب کاش جمع وہ کیا، چیز خوب اگر جمع آج آ کیا، جائے، وافر مقدار سب میں بھول جائیں گے ساری چیزیں اختلافات۔ جمع ہوئی۔ اصل 7 بات یہ سال جہالت گزرنے اتنی کے بھری بعد ہوئی ہے، پھر چھوٹے قحط چھوٹے سالی کا تبکوں میں دور بٹ کر شروع کے ہوا، پتہ نہیں کس کو کوس سوکھا کے لے پڑ جاتے گیا، ہیں۔ ارے جس کو زمینیں کچھ بولنا نہیں ہو اگاتی اس کو تھی، بولنے سے بارشیں پہلے رک اتنا گئی۔ تو سوچو۔ پھر جب نبی کی لوگ بات ہے، قحط سالی میں حضور کا پریشان ہو غلام، کر بھوکے عاشق گھومنے رسول لگے، ہے، یہاں تک کہ لیکن ایک لوگوں بات، کے پاس جو تم جو تھا خرابی نہ سب بیچ دیا، چھوٹی سی لوگوں بھی نے پا گھر لیتے ہو بیچ تو دیے، چرچا جائیدادیں بیچ دی، اتنا زمینیں چرچا بیچ کرتے دی، ہو، حتیٰ کیا کہ یہ اپنے فرشتے آپ ہیں؟ کو ہر بھی ایک بیچ سے دیا غلطیاں ہیں، لوگوں نے۔ ہر ایک کی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ جتنا اس وقت چرچا جو جمع ایک کیا غلطی ہوا کو تھا، لے وہ کر اب کرتے تقسیم ہو، کرنا شروع کرتا ہے۔ قسم خدا کی اب بتاؤ، یوسف اپنے علیہ دل پر السلام ہاتھ کی رکھ کر بتائی ہوئی اس کی ایک تعبیر اچھائی من و ملے عن تو جب کیا اتنا صحیح چرچا صحیح کرتے؟ ثابت ہوئی، کیوں نہیں کرتے؟ تو بادشاہ اس کا نے مطلب ہے حضرت دل یوسف بیمار علیہ ہے السلام تمہارا، کو وزیر اعظم بنا ذاتی حسد ہے، اپنے جس کو دربار لے کر کا کسی کو خاص ٹانٹ وزیر کرتے ہو، کسی کو بنایا۔ تانا قرآن زنی میں کرتے ہو، مولا سوشل فرماتا میڈیا ہے اس پر کہ بھرا ہم پڑا نے ہوا یوسف کو ہے، نئے کہاں سے نئے کہاں مفتن اس طرح کے مناظر آئے یہ ہیں۔ سفر یوسف جتنا ہے، دیر اتنا ہے میرے عزیز۔ وہ اپنے دلوں کا ابھی علاج اور میں کریں آپ کو آگے ورنہ بتاتا ہوں۔ منافقت آ جائے گی، کہاں سے یوسف منافقوں علیہ میں السلام شمار چلے ہوگا۔ زندگی ارے میں تمہاری کیا آتا ہے اور انرجی کیا جاتا گستاخان ہے، رسول کے لیے رکھو، عاشقان رسول کے یوسف لیے علیہ نہیں۔ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، جتنی طاقت اور لگانا پھر ہے جب کتوں قحط کے سالی کا خلاف دور لگاؤ، شروع ہوا، جو نبی پر بھونکتے وہ ہیں وقت اور بھی جو آیا کہ زندگی جب بھر لوگ نبی کی پیاسے عظمت کی بادشاہ نوکری طرف کرتے آتے، ہیں، بادشاہ تمہاری غلہ زبانیں اور ان کے لیے تقسیم کھلتی ہیں۔ کرتا۔ ادھر کیسا یعقوب علیہ المیہ السلام ہے، کے جو 10 بیٹے کیسا تھے، المیہ ہے، وہ اپنے گاؤں زندگی میں بھر بھی نبی قحط کی سالی نعت کے پڑھنے شکار والے ہوئے۔ کو اور ایک جب کوڑا انہیں کرکٹ خبر جمع کرنے پہنچی والا کہ سبزی مصر بیچنے کے والے کے بادشاہ سامنے سے کھڑے ہو کر غلہ اپنا اور ایمان اناج ثابت کرنا تقسیم پڑ ہو رہا رہا ہے، ہے، بڑے بڑے تو انہوں نے مشاہد کو حضرت آج یعقوب علیہ السلام سرٹیفکیٹ سے دکھانا کہا۔ پڑ رہا ہے، میں بھی مومن اچھا ہوں، وہاں میں بھی پر ایک مومن ہوں۔ مسئلہ یہ ہو اور گیا کس تھا، کے سامنے؟ یوسف علیہ السلام کے ہے جانے گلی کے کچھ کوچوں پر سالوں نکتوں بعد پر بیٹھ کر کے یعقوب مناظرے علیہ السلام کرنے کے والوں گھر کو، ایک اور جن کے بیٹے ایمان کی کا کوئی ولادت ٹھکانہ ہوئی، نہیں، جن کا نام
لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو وہ سب سے چھوٹے تھے, یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے اس کی محبت عزت کرو. اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے اور پلٹ نہ تم جائے. بھی اسی نبی کو پکارو گے. پہلی مرتبہ وہ بھی کیا اسی تھا, نبی کو پلٹ پکارو. گئے, باپ سے دور ہو لیکن گئے. ایک بات سن کر کے جاؤ. لیکن میرے 10 آقا نے لوگ فرمایا یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. فرمایا مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ. قیامت کے دن وہ میری شفاعت جب کے وہ قریب پہنچے تو یہاں وہ پر میری بادشاہ شفاعت کے کے قریب دربار میں آئے. میرے نبی کو عزیزو, کتنا احساس ہے کافی تمہیں سال جوڑ کا کر عرصہ رکھے. گزر چکا ہے. تمہارے اتحاد کا حضور پاک نے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاس, اور اس وقت وہ آئے
نہیں پہنچی، یوسف علیہ السلام جس میں کو وہ انہوں نے یہی نہیں دعا کی کہ پہچانا. اللہ میری یوسف امت علیہ کو السلام ہر ایک کے چہرے پر یہ امتحان ہے غور سے امت کا، پہچانا. لیکن نبی کو سب سے زیادہ اچھے سے جانتے اس تھے، یہ بات میرے کا بھائی. شوق تھا کہ میری انہوں نے امت کہا متحد رہے. کہ ایسا ہمیں شوق غلہ دے نبی دیا جائے پاک ہمارے کا حصے کا. یوسف کہ علیہ السلام نے صحابہ کہا کو کتنے لوگ ہیں تکرار تمہارے کرتے گھر ہوئے میں؟ دیکھنا پسند نہیں کرتے، صفا میں کہا درار ہمارے پسند نہیں باپ کرتے. ہیں. آپ کو کہا پتا ہے اور بھی حضور ہیں. اس وقت کہا تک ہاں، رکعت ایک نہیں چھوٹا پڑھتے بھائی ہے ہمارا. جب تک صفیں پوری یوسف درست علیہ نہیں السلام کو کرتے. اس بات کی یہ خبر اتحاد تھی کی تو بات تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ آج انہیں زیادہ ہمارا چاہتے ہیں. حال یہ ہو گیا اتحاد کی بات یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں میں غلہ تو اور اناج اہل اس وقت سنت تک و نہیں دیا جائے گا جماعت جب تک وہ چھوٹا عاشقان بھائی بھی نہیں مصطفیٰ آئے کی گا. بات کر رہا ہوں. ارے چھوڑو ان جاؤ اس خبیثوں کو کو، ساتھ لے. اپنا اتحاد وہ کرو. سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ اپنا تو اتحاد کر ہمارے لو. باپ بھیجیں گے. تمہارا ہر بزرگ کہا پر کیوں نہیں اتحاد ہے. بھیجیں گے؟ غوث کہا پاک اس سے تمہارے، پہلے غریب ہمارے نواز ایک بھائی کے ساتھ تمہارے، حادثہ مخدوم ہوا. تمہارے، وہ بتا محبوب رہے ہیں الہی یوسف تمہارے، علیہ لیکن ان کے سب ماننے والے یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس سے پہلے سارے اولیاء ہمارے کا بھائی مشن کے ساتھ ایک ہی ایسا ہے، حادثہ ہوا ہے، اب عظمت ہمارے وطن. باپ نہیں بھیجیں گے. عظمت حضرت یوسف ناموس علیہ السلام نے رسالت. کہا، جب نہیں سب کا بھیجیں گے، مشن اللہ نہیں ایک دیں ہے گے ہم. تو پھر اپنے دل کا علاج جب کرنے تک کی وہ نہیں ضرورت آئے گا ہے. نہیں دیں گے. واپس بس آؤ. دل کا واپس علاج بھیج دیا. کرو. روتے کہیں ہوئے ایسا تو آئے نہیں اپنے باپ کہ سے شیطان کہا ہمیں یوسف علیہ لایعنی السلام باتوں میں ملوث کر یہ رکھا. یعقوب علیہ السلام سے تمہارا کہا. پورا کا پورا سر گھما بادشاہ کر کا رکھ دیا وزیر گیا. اعظم بڑا جن سخت چیزوں میں ہے. تمہیں وہ اپنی کہتا ہے انرجی کہ جب خرچ تک کر دی آپ تھی اپنے شیطان چھوٹے کہیں اور لگا شہزادے دی. کو نہیں بھیجیں گے. اسی لیے کتے کھل کر کے حضرت میدان میں یعقوب آنے علیہ لگے. السلام پھر ان کو رونے پتا لگے کہ ہے تم پہلے جس کی دن طرح یہ نہیں محمد تھے. عربی کے شعر سب جمع ہونے لگ پڑے. جائیں کہا اب ہمارا کیونکہ یقین ان کا کریں، جینا حرام کر رکھا. ہم اس بار ایسا تمہیں نہیں ہونے ہزاروں دیں. اختلافات میں ڈال یعقوب رکھا. علیہ السلام نے اور اپنے بعض چھوٹے آفتہ بیٹے کو استقلالی بھیج ہوتی دیا ہیں. ان کی باتوں اس حلقے کو الگ بنیامین ہر ایک کو میں لے ایک کر کے ٹیم آ گئے. بھیجا جاتا ہے. یہ جو دسوں اس کے بھائی لے مرشدوں کر کو کے یہ آئے. گالی دے، جب پہنچے ادھر کا یوسف ایک علیہ ان کے السلام کے پاس، مرشدوں کہا کو دیکھو گالی یہ دے. ہمارا چھوٹا اور پھر بھائی یہ ہے، انگار آپ بھڑکائے کے حکم پر ہم اسے یہ لے آئے الجھتے تاکہ رہے، یہ الجھتے سب رہے، پیسہ دے الجھتے دیا جائے. رہے. یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے. غلہ اسلام تقسیم کو کر رہے گالیاں تھے. دے، قرآن کو غلہ گالیاں دے، تقسیم کرتے رب کو کرتے گالیاں دے، اپنے سونے نبی کو کی گالیاں کٹوری دے. تھی، وہ آج یہ بنیامین آدمی کے ہے یا تھیلے میں ڈال نہیں؟ دیا. تم پیر کے یوسف خلاف علیہ السلام بات نے سن خود ہی کر ڈال کے دیا. بھڑک جاتے ہو. سب کو جو نبی جو کے غلہ خلاف تقسیم بات ہو رہا سن تھا کر سبوں نے سمجھ لے لیا. اب وہ کیسا عالمی سونے آ کی گیا. کھٹوری چھوٹے بھائی اگر کے تم گلے اس میں طرح چلی کی گئی. ٹکڑیوں میں اب یہ بھائی گھیر باہر دیے گئے، نکلے تھے. محصور ہو گئے، وزیر اعظم تو سمجھ یوسف لو کہ علیہ السلام نے بربادی اعلان بہت کر قریب دیا بہت کہ قریب ہے. بادشاہ کے شاہی بغداد خزانے میں کی ہو کھٹوری چکا ہے. چوری ہو گئی ہے. سب کی تلاشی کرناٹک میں کی یہ جا ہو چکا ہے. علماء کو سب لگایا کو گیا، روک دیا گیا. الگ ناکہ الگ بندی جماعتیں ہو گئی. بنائی گئی تھی. اب تلاشی لینے بعض لگے آفتہ سپاہی. شیعہ سنی تو یہ الگ الگ 10 طبقات اور یہ بنائے 11 گئے. بنیامین کیونکہ ایک ان بزرگ کی نے کہا تھیلی تھا میں اپنے وہ بیٹے کھٹوری کو، مل گئی. لکڑیوں کا سپاہی اکٹھا پکڑ کر کے بندھا لائے. ہوا. یوسف بیٹے علیہ سے کہا السلام بیٹا کے اس کو پاس کھولنا پیش نہیں، کیا توڑ کہ دے. ان کی تھیلی توڑنے میں کی کھٹوری کوشش کیا، تھی. اس کا گھٹنا پھوٹ گیا. یوسف علیہ اس کے السلام بعد نے ان وہ کو آیا پکڑ کہ لیا اور گھنٹوں کے کہا بعد تم بابا جا ٹوٹ سکتے کر ہو، یہ نہیں جا کہا سکتے. کھول دے رسی. رسی کھولا، وہ رونے لگ گئے. لکڑیوں کا. کہا اس سے پہلے ہمارے ایک ایک کو بھائی کے توڑا، ساتھ آدھے گھنٹے میں حادثہ ٹوٹ ہوا گئے. تھا. بزرگ اور نے کہا اس کی بیٹا میں جدائی کے امت غم میں مصطفیٰ ہمارے کی باپ مثال روتے دینا روتے آنکھیں اگر گنوا یہ چکے رسی ہیں. میں مضبوط اب یہ بندھے دوسرا ہو، بھی ہم بڑی بڑی محنت سی سماجت بڑی کے طاقت بعد ان کو اپنے باپ سے توڑنے بول آئے، کر لائے اپنا تھے. خود برباد کر جائے گی. اس کو نہ بھیجیں لیکن گے اگر تو تم ہمارے کھل باپ کا گئے انتقال ہو جائے گا. تو چند دنوں میں ہمارے دستوں باپ میں پر آپ رحم فرمائیں. متحد رہو گے تو یوسف علیہ کہلاؤ السلام گے نے کہا مومن نہیں و بھیجا غازی. منتشر ہو نہیں بھیجا جائے گا. کھٹوری ان کے تھیلی میں ملی. یہی ہے وہ واعتصموا سب کے سب بحبل وہیں اللہ جمے کھڑے رہ گئے. اللہ کی یوسف علیہ رسی کو السلام نے مضبوطی سے تھام کہا لو. اور اللہ کی ایک رسی صورت ہے ایک ہی ہے. کہ جاؤ اتنی عجیب بات اپنے ہے. باپ کو بھی دوسروں ساتھ میں کے لے آ لیے فرق کرنا مشکل ہو اپنے جاتا باپ کو ساتھ میں لے آؤ. کا خدا الگ اس ہے، کے بعد پانی کا تمہارا الگ یہ ہے، بھائی بھی آزاد ہو مٹی کا جائے. الگ ہے، مرنے کا الگ ہے، پیدا ہونے کا الگ لیکن ہے. جانے سے ارے پہلے تمہارا سب ملا یہ 10 ابھی ایک بھی ہی پہچان نہیں رہے. ایک ہی ہے. اتنا معاملہ ہو گیا ایک پہچان خدا نہیں ہے رہے اپنے جس کے بھائی. سامنے تمہیں جھکنا. یوسف علیہ اور پھر السلام نبی اپنے پاک باپ کی بارے میں جو جن سارے بھائیوں سے نبیوں سنتے کا رہے تو سردار، دل میں درد بھی ہوتا ایک ہے. رسول کی اتنے محبت سالوں سے تمہارے اپنے دل میں باپ سے بٹھانے دور کے لیے ہیں. کہی گئی. ایک جب وہ رسول جانے کی لگے محبت. تو یوسف علیہ السلام نے اگر اپنا اس جبہ پر ہم اتار کر کے کامل دیا.
کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ انتم الاعلو یوسف وانتم علیہ السلام نے اپنے الاعلو، بھائیوں سے تم کہا سب سے بلند کہ ہو یہ لے گئے، جاؤ اپنے اگر باپ نبی کے چہرے پر ڈال دینا اس کو۔ اگر نبی کے قرآن میں غلام ہے ہو کہ جاؤ، آیت سب میری باتوں اللہ کا تبارک و خلاصہ تعالیٰ نے ایک ہی ہے، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ کل ہم یہ تلاوت کریں گے سورہ یوسف کا میں جو بقیہ اجازت حصہ لے ہے۔ کر کے تو یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ دیا مراقبہ اور ہوتا کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے۔ مکاشفہ الگ الگ چیزیں جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، اولیاء کرام کے یعقوب علیہ سامنے السلام اپنے گھر میں الگ ہیں، اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی، مجھے بے چینی ہو رہی۔ کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی میں آپ کو بتاتا ہوں، گردن جھکا کر انی لأجد ریح یوسف، کچھ نہیں، میں خاموش بیٹھنا یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ مراقبہ ہے۔
خاموش بیٹھو. لوگوں نے حضرت کہا آپ جنید پرانے بغدادی سے خیالات پوچھا میں گیا. ہیں، ہمیشہ نہیں، خاموش یوسف بیٹھے تو کرتے بندہ رہتے خاموش تو ہیں. نہیں کہاں رہتا، اتنے سوچے. سالوں کے بعد یوسف دماغ کی میں کچھ چلتا آ رہی ہے ہے آپ کو؟ کچھ نہ کچھ. کیا میرے سوچے؟ عزیزو، ایک کچھ تو نبی سوچیں دوسرے آتی ہے. نبی خاموش کو بیٹھتا ہے محسوس بندہ تو سوچتا ہے. حضرت جنید بھائی بغدادی جب نے قریب کہا آئے، قریب آئے مراقبہ مطلب ہے تو اب پڑھنا قرآن تو میں نہیں ہے ہے، سوچنا تو کہ ہے. یہ دسوں بھائیوں نے کیا سوچنا ہے؟ کر کہا بس یعقوب ایک علیہ ہی بات السلام کے بار چہرے بار پر سوچنا، ڈال میں دیا. کیوں پیدا کیا فرتد گیا؟ بصیرا، میں کیوں بنایا گیا؟ قرآن کہتا کیوں ہے پیدا یعقوب کیا علیہ گیا؟ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، اس مراقبے پر بینائی ہر لوٹ عمل آئی. کرتا رہا. اور بتاؤ میں پھر آپ بھائیوں کو، نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ کسی ایسا کا ایسا معاملہ مراقبہ ہوا ہے. مکمل ہو جائے تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے جاؤ بیٹھ کر کے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے. اس جگہ کیوں رکھا گیا؟ یوسف جب ہے. یہ مراقبہ کمپلیٹ سب کے ہوتا ہے، سب ایک منزل باپ پر کے بندہ قدموں میں پہنچ جاتا ہے، اور اس معافی کا طلبی ضمیر کی. جواب اور دینے حضرت لگتا یعقوب علیہ ہے السلام کہ نے تو کہا کیوں ایسے پیدا نہیں، ہوا چلو تھا؟ یوسف اس کے کا پاس دل خود ہی چلتے بولے ہیں. گا کیوں حضرت پیدا یعقوب ہوا علیہ تھا؟ السلام ان اور 10 مثال بیٹوں کو بتاؤ، لے کر جس کے کا آئے. مراقبہ جب کمپلیٹ یہاں ہوا، پہنچے ایک مثال میں تو وہ مرشد گرامی بادشاہ حضور تاج الشریعہ کی بات کرتا ہوں، جب ان کا یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا. جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر، ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا. تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں. تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے. تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں اور ایک سورج میں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے. 11 ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں. ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام، ایک چاند یہ عزیز مصر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ کی تعبیر پوری فرمائی. اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے، اس منصب سے بھی ہٹ گیا. اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. ہمارا محور ایک ہے. کہاں سے نکلے تھے سفر یوسف کو یاد کرو. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں. قرآن میں مولا فرماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں تعز من تشاء وتذل من تشاء. مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا. وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، زندگی میں اب تک کچھ چھلک رہا ہے. ایسی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کی جو چمک ہے نا زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے. ہر جگہ تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا کہ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ آنی ہے. آج سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے تو وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام سلمان کو پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی کہ اتار کر رخ کا صدقہ، روشنی پر چلے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ ہے. بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے. نصیحت کے طور پر ہمارے معراج کی شب میں چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکتا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا ہے، سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا ہے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن سے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب، جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے. جب جیل میں تھے روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا
کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا. نہیں, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, پھر ہمیں ایسا لگتا ہے روشن آپ کا کتاب. چہرہ دیکھ پتہ کر یہ کے آپ چلا بڑے علم والے, لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں, کیا پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں, تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں, پڑھو, کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے, بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا, پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے ایک کرنٹ والی لائٹ نہیں, نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی, لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آتی ہے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, ان کو وہی چیزیں ملتی. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے, سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے, نہ آشنا ہے, کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. اب توجہ چاہتا ہوں, آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو, راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے, کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ. آپ کہتے ہیں نا پارڈن می, پارڈن می کا پروانہ. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد, دوبارہ ارشاد. کیوں کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ, اے اللہ, اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی, یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کی. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا, ہمارا یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی. ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں, اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا ہے. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے, مذاق اڑاتے کی تعبیر. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی, ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں, لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. قانون خداوندی اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے, بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں, امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعنا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا, کہو وقول انظرنا, یوں کہو نظر کرم فرمائیے. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں صرف جس کا کوئی بھی کوڑی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو کون ہے, گستاخ ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. دیکھنے والا گرامی صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی, ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ اگر دیکھنے والا ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. یہ کہ قریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا. آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھے گی نا آسمان کر جائے گا. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق الصوت, دیکھنے والے کے اوپر تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات نہ کرے.
صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا، جس کو کم سنائی دیتا وہ اونچا بولتا. اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے سب ضائع ہو، سب ختم ہو. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر ایک خواب کی تعبیر بیل ہوگی، بجائیں گے، لیکن دروازے کو دستک دیں گے یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو طریقے یہی ہے پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ کہ حضور کل فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر کیا آپ کو قرآن سکھاتا ہے ولو بتا صحیح کس نے دیکھا؟ میں تعبیر بتا دوں لکان خیر لہم. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے. ٹھیک ہے جاؤ. ارے نادانوں پوچھو رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے مہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا کام کرے. اور اس رسول تعبیر خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی پانی پینے کے لیے پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں. ہم مجھے پکارنا ہو سکتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے کے میدان میں دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین آج بھی موجود ہیں کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صاحب دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے. ان دونوں کی عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے؟ کس نے کہا میرے عزیزو؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ قال الملک انی ارى سبع سننے والے گانے نادے کرام پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کہتا ہے کہ کل میں نے مزہ ہی کچھ اور دیکھا ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، اور پھر کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے.
दिल है वो दिल जो बादशाह तेरी के याद दरबार से में मामूर चापलूस था। बहुत सारे होते हैं, सर है अटकल वो पच्छू सर मारते जो रहते तेरे हैं, नाम इधर का पे हो सकता है, कुर्बान। उधर का हो सकता है। हाँ, दिल और लेकिन सर बादशाह को वही कोई है बात जमी जो नहीं। हुजूर के लिए हो, हुजूर नहीं, के लिए ये ना भी हो नहीं समझ में तो आ रहा, ये भी फिर नहीं समझ ये में। कद्दू का एक टुकड़ा है दरबार और में दिल वो जो जेल है से सीने छूटा के हुआ अंदर आदमी वो गोश्त का मौजूद एक था। छिपड़ा है और कुछ नहीं। उसको हाँ, याद बस आ गया इनकी कि जेल हैसियत में इतनी शख्स है है, जो दोनों बाबा की कंधों के तारीफ बीच करता में है। एक कद्दू का टुकड़ा है बादशाह से और कहा, सीने के जेल में अंदर यूसुफ गोश्त का नाम एक का छिपड़ा एक जवान है। है। इसे दिल मत कहना पिछले 14 और इसे साल सर से मत कैद कहना। में है और दिल उसने कहने के पैगाम भी लिए भेजा था आपके नाम, जरूरत मैं इस भूल बात गया। की है कि और वो देखो ख्वाबों पहले में उसमें सही-सही हुब्बे ताबीर मुस्तफा है या नहीं। पिछले किसी सर अजीज कहने के ने लिए हर एक को उसे सर मत कैद कहना, कर दिया था। बल्कि आला हजरत फरमाते हैं बादशाह सर ने सिर्फ हुक्म वही दिया है कि यूसुफ जो उनके अलैहि कदमों पे सलाम को कुर्बान आजाद होने को किया तैयार है, और उन्हें वही लाया सर गया। है। बहरहाल यूसुफ आज अलैहिस्सलाम की को आजाद इस किया तफसीर गया में और हमने दरबार बारगाह शाही में रसूल का लाया अदब गया। पढ़ा। बाप इसलिए का जो मेरे अजीज़ अजीजों, मिस्र था, हुजूर पाक उसने सल्लल्लाहु अपना तआला अलैहि किया। वसल्लम को यूसुफ छोड़कर अलैहिस्सलाम ने दुनिया कहा का कि कोई सबकी इल्म नहीं ताबीर है, बताई। कोई इल्म नहीं। कहा कि वल्लाह ऐ बादशाह, आला हज़रत ऐ फरमाते अज़ीज़ हैं मिस्र, जिक्र इस खुदा भी जो ताबीर ये है अल्लाह का जिक्र कि करने अगले के आने जब भी वाले खड़े हो 7 साल अगर उसमें तुम्हारे मुस्तफा खुशहाली का के जिक्र होंगे। नहीं आया तो बहुत इसे जिक्र खुशहाली खुदा होगी। कहा ही नहीं जाएगा और जिक्र हर खुदा है ही हरियाली नहीं। सब्ज़े जिक्र होंगे। खुदा जो और उनसे फिर उसके जुदा बाद चाहो न 7 जिदियो साल ऐसे वल्लाह आएंगे जिक्र जिसमें हक कहत नहीं पड़ पूंजी जाएगा। सतर की। कोई फरमाते हैं ये ज़मीन में जहन्नम सब्ज़ा की नहीं चाबी होगा, है, यहाँ तक कि हुजूर लोग का जिक्र भूखे छोड़ करके प्यासे अगर तुम मरने कहते जाएंगे। हो बखुदा खुदा का लिहाजा यही तेरे जिक्र लिए ये हुक्म है नहीं और कि कोई अगले मफर जो मफर। 7 साल इसको आएंगे मैं इसमें समझाऊंगा। सारा गल्ला आला जमा हज़रत कर ले। फरमाते हैं मफर का मतलब सारा है भागने अपने की जगह लिए और महफूज मकर कहते हैं ठिकाना बना ठहरने ले, की जगह। ताकि जब हुजूर का कहत अगर के साल छोड़ोगे आए तो तो ये भागने जमा की शुदा जगह गल्ला ठहरने की अपनी जगह। रियाया में तकसीम किया जाए। हुबली में नहीं पूरी दुनिया में की ताबीर। हाँ न भागने की जगह समझ मिलेगी में आ गई। ना कि हाँ, ठहरने की बिल्कुल जगह ताबीर मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास किया। जगह है हमारे एक पास साल के किसके? बाद ही हाँ, मिस्र पीएम में के चरणों में हरियाली, है सीएम के सब्ज़े की चरणों में है फरावानी, हमारे पास अनाज, जगह गल्ला, तो जितने दिन कसरत से राज बरकत। करना हो 4 दिन की छाननी बादशाह है। को समझ में आ गया फिर कि देखना बात की एक वक्त ताबीर सही आएगा जब तुम्हारी फिर रूह 7 कब्ज साल होगी उसने सामना मेरे यूसुफ मुस्तफा का अलैहिस्सलाम करना के कहने के हो मुताबिक और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत सारी रसूल। चीजें जमा हुई 7 साल वहाँ किसी की गुजरने नहीं के चलने बाद वाली किसी की नहीं कहत है साली खलीलुल्लाह का को भी हाजत रसूलुल्लाह। सूखा अजीज़ान पड़ेगा। गिरामी वक़ार ज़मीन बखुदा में खुदा का बाजी यही है से दर हो नहीं गई। और कोई जब लोग मकर कहत साली मकर में जो परेशान वहां से हो होकर यही आपके हो जो भूखे यहाँ रहने नहीं लगे, तो यहाँ वहां तक के तफसीर लोगों कुरान के पास लिए भी जो था सब हुजूर बेच पाक दिया। सल्लल्लाहु लोगों ने तआला बेच अलैहि वसल्लम की दिए, मोहब्बत जायदादें बेच दी, शर्त है। जमीनें बेच शर्त दी, है हुजूर हत्ता को कि अपने छोड़कर आप को भी बेच एक दिया अभी लोगों ने। सोशल मीडिया में बादशाह गुमराही फैलाने वाले उस वक्त कई जब ऐसे जमा किया हुआ मौसमी था, कीड़े वो आते रहते करना शुरू हैं और करता आज है। मुझे जवानों को अब बताना यूसुफ इसलिए भी अलैहिस्सलाम जरूरी की है बताई हुई कि ताबीर अपना मिल आधा मान दीन जब जो है सही सोशल सही मीडिया साबित पर ही हुई, समझ बैठे हैं। तो हाँ, बादशाह इनका ने सबसे हज़रत बड़ा यूसुफ उस्ताद तो अल्लामा अलैहिस्सलाम को गूगल है। वज़ीर आज़म मौलाना गूगल से पूछेंगे नाम भी उसी से अपने पूछेंगे दरबार मसले भी का उसी से खास पूछेंगे वज़ीर बनाया। और गूगल साहब सब बता और देते कुरान में हैं मौला तो जिसका फरमाता उस्ताद है कि गूगल हमने है वो यूसुफ को सुने कहाँ से कहाँ वो सुने हर ये चीज़ सफर में यूसुफ जो है, आ देखना है जाती मेरे है अज़ीज़। वो सही अभी नहीं और होती। मैं आपको आगे हाँ, बताऊंगा शहद कहाँ दिखाए से यूसुफ जहर अलैहिस्सलाम मिला, चले। कातिल डाइन, जिंदगी में जोहर क्या आता है और क्या जाता क्या है तुम ललचा कभी हुआ फैसला नहीं कर दुनिया की सकते। भाजी। यूसुफ अल्लाह ने अलैहिस्सलाम इसकी बहुत वज़ीर पहले आज़म तस्लीम कर के दी थी। मनसब ये पर वो दुनिया कायम है हुए। जो तुम्हें शहद दिखाती और फिर जब कहत साली का कुछ दौर लोग शुरू ऐसे आए हुआ हुए हैं उसमें। तो वो वक्त एक भी शख्स आया आया, कि वो जब कहता है लोग कि भूखे सिर्फ प्यासे कुरान, बादशाह की किसी तरफ हदीस आते, की जरूरत बादशाह नहीं। गल्ला और अनाज हदीस तकसीम लेना ही करता। नहीं है न बुखारी न मुस्लिम न तिरमिजी न अबू दाऊद न नसाई न इब्ने माजा वो अपने गाँव न में मिशकात कहत कोई साली हदीस नहीं के चाहिए थे। कुरान ही और चाहिए जब सिर्फ उन्हें कुरान खबर कुरान पहुंची से कि हमें मिस्र के ये खबर बादशाह मिली से कुछ नौजवान उसमें गल्ला और बहकते अनाज चले गए हाँ तकसीम कुरान हो में रहा तो है। सब कुछ है उसके तो अंदर। उन्होंने जब हज़रत अल्लाह ने याकूब फरमाया, अलैहिस्सलाम से कहा, सारा बयान हमने अच्छा, कुरान वहाँ में पर एक उतार मसला दिया ये हो कोई गया खुश्की था, करी यूसुफ चौड़ाई अलैहिस्सलाम के सब कुछ जाने कुरान के में है सालों बाद तो फिर हदीस की याकूब क्या अलैहिस्सलाम जरूरत के घर वो एक शक और डालते हैं। बेटे की अरे विलादत जालिम हुई, तू जिनका ये नाम तो बता ये बिन्यामीन कुरान था। उतरा किस पे ये कुरान बिन्यामीन। कहाँ से आया अब कौन याकूब बताया अलैहिस्सलाम ये आयत उनको ऐसी अपने करीब रखने है लगे। हुजूर को छोड़ेगा तो सबसे एक आयत छोटे भी थे। तुझे नहीं मिलेगी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान को
کس نے سے سنایا؟ محبت کرتے ہیں۔ ارے حضور پر لیکن وہی دسوں اترتی بھائیوں تھی، نے اب حضور حسد سنائے نہیں کیا، صحابہ کو تو چھوڑو۔ قرآن لکھا گیا۔ اب دوسری اگر بات حضور یہ بیان کہ نہ موقع کرتے تو لگتا کیا ہے۔ قرآن آتا؟ آج پہلی نبی مرتبہ پاک کیا کو تھا، پلٹ چھوڑ کے کر باپ کچھ سے لوگ یہ دور ہو کہتے گئے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، لیکن صرف 10 قرآن، لوگ صرف یعقوب علیہ السلام اے کے میرے پاس آتے عزیزوں، ہیں، کہتے اس ہیں طرح کی کہ اب کیا گمراہیوں سے کریں؟ اپنے آپ کو یعقوب بچا علیہ لو۔ السلام نے کہا، میں حدیث جاؤ، میں یہ بھی بتاتا ہوں، عزیز حضور مصر سے پاک صلی ہمارے اللہ حصے علیہ کا بھی وسلم بدلہ نے لے آؤ۔ یہ بھی بشارت 1400 جب وہ سال پہلے پہنچے، دی، فرمایا ایک زمانہ یہاں تم پر پر آئے بادشاہ گا، کے ایک دربار شخص میں آئے آئے گا
جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا, اور اس وقت 1400 سال پہلے حضور نے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہ ایسی گمراہ لوگوں سے, اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا, انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, لیکن قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے عزیزوں, قرآن کو صرف گوگل سے نہیں, صرف فیس بک سے نہیں, بلکہ علماء صالحین عمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا یوسف علیہ پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال, اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی نہیں آئے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, جاؤ اس کا ہدایت. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ, یہ تو نہیں ہو بھٹکا ہوا. باپ بھیجیں گے, ایک معنی کیوں نہیں بھیجیں گے, ایک خصوصیت ہے عربی ہمارے بھائی کے ساتھ کئی معنی آتے ہیں, کئی معنی آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین, یہ عربی کا ایک جب تک وہ نہیں آئے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں, واپس بھیج دیا, کو بھی عین روتے ہوئے آئے اپنے سورج باپ کو سے بھی عین کہا, کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا, اسے بھی عین کہتے ہیں. اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے صاحب؟ کہتا ہے کہ جب تک آنکھ کو بھی عین, گھٹنے کو بھی عین, سورج کو بھی عین, پانی کے چشمے کو بھی عین, ذات انسان کو بھی عین. سب اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا ہم کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا, ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا, ہاں, یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی بھائی لے کر کے آئے, یا سورج کہاں سے آ گیا. عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا آپ کے حکم پر یہ کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ. یوسف علیہ السلام خود اناج تقسیم کر رہے تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا. تو غلہ تقسیم, اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا, سب کو جو ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا, یہ کریں گے آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج الحمدللہ یہ عقل ہے, یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا, یہ مطلب ہے. لیکن آؤ جس کی مت ماری جاتی ہے, جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ ایسی ترجمے کرتا. تلاشی بال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا, بھٹکا ہوا, لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں, کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں, لیکن اچھے یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. یوسف علیہ السلام جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی, کہا تم جا کیونکہ مکی کو پینے کا شوق ہے, خون پینے کا شوق, اچھی جگہ لگ گئے. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا, ہم نے آپ کو اب یہ دوسرا بھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے, اگر اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دے دی, آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں, اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو نہیں بھیجا جائے گا. خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے, تو وہ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے, تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے, اپنے باپ کو بھی ساتھ کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا. اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے, لیکن عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا. یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے باپ کے بارے میں اور وہ بریلی کے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے. اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور, جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب, ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دی کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دے. خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے, اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا, تلاوت کریں گے سورہ یوسف. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو لے کر کے تو چل روشن پڑے, کتاب نہیں نظر آئے گی. جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے, یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں انشاءاللہ اپنی بیوی وغیرہ بار ہم جو بھی کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے. کہا کس چیز کی؟
کہا مجھے کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو، کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو، اور اگر ہماری زبان تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہاری، بھائی جب قریب آئے، قریب آئے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں لا کر، جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں؟ قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے بینائی لوٹ آئی، چاہنے والوں کی جماعت میں پھر بھائیوں نے کہا ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے اور اپنا سلام سب لوگوں کی قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم والا میرا بیٹا یوسف ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کو مسجد میں بلایا، لیکن کے ہماری سب مسجدیں عبادتیں قدموں میں جھک کے گئے ساتھ اور ماں کی ساتھ طلبی مدینے کی کی اور طرف حضرت توجہ بھی یعقوب علیہ دلا السلام نے دیتی کہا ہے، ایسے نہیں، مدینے چلو کی طرف یوسف رخ کے کرنا بھی پاس سکھا چلتے دیتی ہیں۔ ہے، حضرت وہ یعقوب مسجد ہی علیہ کیا السلام ان 10 جو بیٹوں مدینے کو کا لے رخ کر نہیں کے آئے، دکھاتی، جب وہ یہاں مسجد ہی پہنچے کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نہیں پیدا کرتی، دیدار کی طرف نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی جو تفسیر پچھلی تفسیریں ہوں گی آپ اس کو بھی سن لیں، ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں مصر کو بتایا موجود ہے، جیسے ہی اس میں جو آیتیں آئی ہیں مصر کی اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ لے کر ایمان والوں کی تعریف فرمائی، سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے کے بعد کافروں کی مذمت کی، سب یوسف علیہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے، ختم اللہ علی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا ان کے کانوں میں کچھ نہیں سنائی دیگا، دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے، تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 10 تارے اسلام کے بھائی ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز نہیں مانے گی۔ ہاں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں، ایک سورج داڑھی سے چیز ہے، کیوں چیز ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی، اللہ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے؟ اس کے بعد بعض لوگ بھی عزیز سوچتے ہیں، اس بھی کہتے ہیں کہ مولانا اس منصب سے بھی ہٹ گیا، اب یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا ہم کیا پلٹے اس؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، ان کو اللہ نے مردہ فرمایا ہے، جو دشمنی میں جل رہا ہے یوسف فی الارض، اسے چھوڑ دے، یوسف ان قریب اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہوگا، اور ہم اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کریں، تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ ہماری تقریروں سے نہ نماز۔ تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، 5 آیتیں مومنوں کی شان میں، 2 آیتیں کافروں کے لیے، 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کون سی جماعت ہے میاں؟ کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے، ہر جگہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ایک نئی صبح آنی ہے، آج نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے، منافقین کی جماعت، منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان صبح طلوع ہو اور اللہ نے ان کی صاف صفت صبح طلوع ہوگی، وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی، ضرور حق مزہ ہے، قدسیوں سے اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں، میرے عزیز جہاں اسلام پر مصیبت آئی، کیا ہم پہلے بولتے نہیں تھے؟ مجھے بہت ڈینجر راستہ ہے، یہ بہت ڈینجر راستہ ہے، ہم سے بہت سارے لوگ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے، ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی اسی کہنے لگے، جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے، ہم پہلے ہی بولتے تو نہیں جانے تھے، ہو ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ یہ منافقین کی جماعت
ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میں نے اپنی تفسیر میں کہا بھی تھا یہ چوہے اپنی جماعت میں یہ چھپے ہوئے چوہے یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند لائٹ بھی نہیں چل رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہوتا ہے گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے گھر کے اندر رہتا ہے مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے تار کاٹ مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے. اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا کرو گے کیسے پہچانو گے جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں منافقین جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کپڑے پہ مت جانا یہ کوئی علامت نہیں ہے ایمان والوں. منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہی تھیوری ہے گھر میں چوہے کو کہا بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں پہلے دوا نہیں دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے دوا زہریلی ہوتی ہے آپ کو بھی اثر کر جائے گا. کہا تیرے لیے مبارک ہے قریب تیری آزادی. کیا کرتے ہیں بلی پالتے ہیں اور بلی کیا ہے سارے چوہوں کو پکڑ لے گی نہیں پکڑے گی میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بدل چکا ہے بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے وہ بدل گیا زلیخا کا شوہر ہے. اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا تھا. ہاں محلے میں ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہو. عزیزان گرامی منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی. اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا وہ پورا واقعہ موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے خواب جو ہے آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ارے اس پر تو بینڈ ہے بنی اسرائیل پہ بینڈ نہیں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچائی 2 سال کے پہلے کی بات ہے. مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بات سے الگ ہے نا. ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے تعبیر ان کے زمانے میں اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا نہیں بتا سکتے. ایک آدمی قتل ہو گیا تھا مرڈر ہو گیا تھا اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. اور وہ گائے بھی کیسی جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو وہ اپنے آپ سے پلی اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو بالکل جوان ہو ایسی گائے کام ملے گی. بنی اسرائیل ڈھونڈ کر کے لائے وہ بھی بڑی قیمت میں. کتنی قیمت گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے کچھ تفصیلی واقعہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں اور وہ زندہ ہوا بتایا اپنے قاتل کو اور پھر مر گیا. بس اتنا کام تھا. تو اس کی تعبیر کیا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کا ذکر اس پارے میں آیا جس کی وجہ سے اس سورے کا نام بقرہ رکھا ہے. سورہ بقرہ نہیں ہاں اس کا بقرہ جو ہے یہ مینڈے دمبے کو کہتے ہیں بقرہ ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں. خواب دیکھنے والے کو تعالی اس سورے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے آداب تفسیر کے آداب اگر دیکھنے والا شریف آدمی مولا اس رمضان کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنا دے ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے ہمارے جناب محمد صادق کبے آلور صاحب جو تقریباً 3 سال سے لکھنؤ کی جیل میں قید ہے اور بے قصور کچھ مسلمانوں کو اس طرح ظالم قید و بند کی صحبتیں میں رکھتے ہیں کہ ہم ان بے قصور مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں.
बेअमल है। मौला उसने करीम की देखा बारगाह में अजान आजिज़ाना देते हुए आप हाथ उठा करके तो कहे इसका कि माना मौला है कि अनकरीब हम में जो भी चोरी में आशिक पकड़ा पकड़ा जाएगा, जाएगा ना हक बेकसूर जेलों में है, जमीन आसमान उनकी का रिहाई फर्क की है, सबील ताबीरों पैदा में। फरमा दे, एक उनको जालिमों के इंसान चंगुल से आजाद फरमा दे, देखने वाले के उनको ऊपर डिपेंड बेकसूर करता है। साबित फरमा दे। एक हज पे जा रहा है और एक जेल जा रहा है, मोहम्मद वाली चोरी में पकड़ा जाएगा, बिरहमतिक या अरहम। उसको भी उन्होंने तो वो कुरान की दिनों आयत में से साबित किया। हफ्ता भर काम करता है और सैटरडे को छुट्टी करता है, यौम सब्त। कुरान पाक में ये भी- ये ये दोनों यहूदियों जगह का पर अकीदा है, इसीलिए अजान का शनिचर लफ्ज़ उनके आया। यहाँ बड़ा इसी तरह अजमत से वाला एक और दिन है बात और आज भी कर दूं। छुट्टी करते हैं। जब उनका हज़रत खुदा छुट्टी पे वो क्या काम करें? जुबैदा उनके खुदा की बात कर रहा हूँ, हमारे रब की बात तो है ला उन्होंने एक रात ताखुदुहु ख्वाब देखा था, सिनतुन बहुत वला भयानक नौम। ख्वाब देखा। ना उसे ऊँघ आती बहुत है ना सारे नींद मर्द आती। मिलकर के उनकी अरे इज्जत वो कर रब्बे रहे हैं। जुल जलाल इस वो वक्त नींद कर से रहे हैं। पाक है, दर्द ऊँघ से की पाक है, कायनात ये का वही एक ज़माना है जर्रा जब भी हज़रत उससे मोहम्मद खफी बिन नहीं है, सीरीन छुपा मौजूद नहीं थे। है। वो हर आन हमें देख रहा है, हर आन वो अपने काम कुल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान पाक में हर दिन उसका काम है, हर दिन उसका काम है और हर आन उसका नया काम है। मौला क्या क्या कायनात में नई चीजें पैदा कर रहा है, कितनी चीजों को खत्म कर रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम छुट्टी पर जा रहे हो अलग बात है, तुम्हारा जिस्म है, तुमने अपने ऊपर कयास कर लिया। ये यहूदियों का अकीदा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा को मानने का दावा तो है, लेकिन कैसा खुदा मान रहे हैं? छुट्टी करने वाला, इसहाक अलैहिस्सलाम से झगड़े में गिर जाने वाला, माज़अल्लाह। और भी कई हैं, मैंने दो मिसालें आपको। अब आइए ईसाइयों का अकीदा है, ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह है, खुदा है, इबादत भी करते हैं उसकी, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें जोड़ देते हैं कि नहीं, उसने रूहुल कुद्स के जरिए से अपना बेटा दुनिया में पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। अब जिसकी रिश्तेदारी कायम हो गई, हमारे नजदीक वो खुदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह समद लम यूलद, हमारा बुनियादी अकीदा है, अल्लाह बेनियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ है। वो किसी से पैदा हुआ नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही उससे कोई पैदा होगा। वो रिश्ते नाते, बीवी बाप बहन बेटा बेटी, इस तरह के रिश्तों से पाक है। ईसाई खुदा तो मानते हैं, लेकिन कैसे कि उसके साथ एक बेटा है और बाद लोगों ने खुदा की बीवी ही बनाया है। तो ये तमाम चीजें जो लाए हैं मुशरिकीन, हम ईमान लाते हैं तो ईमान मुजमल आपने पढ़ा है कभी? आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि है, आप यूं ईमान लाते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि उसके तमाम अस्माए हुस्ना है, मैं वैसा खुदा मानता हूँ। वो अस्माए हुस्ना क्या है? अल्लाह खालिक है, मैं ईमान लाया, अल्लाह राज़िक है, मैं ईमान लाया, अल्लाह जब्बार है, मैं ईमान लाया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मैं ईमान लाया, अल्लाह सत्तार है, मैं ईमान लाया। उसकी जो सिफात हैं उस तरह से खुदा को मानना, यह हकीकी ईमान। ये नहीं कि दिमाग से गढ़ लिया खुदा ऐसा होगा, खुदा वैसा होगा। जैसे हमारे इलाके के बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन बिगड़ गए, उन्होंने अपने अपने दिमागों से खुदा बना लिया है, अपने अपने इलाकों से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हैं, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी बदौलत हमें ईमान से मुशर्रफ फरमाया हुआ बंदा। मैं अपने ज़माने जाहिलियत के दो वाक़े याद हैं, उनमें से एक वाक़या याद करता हूँ तो रोना आता है और एक वाक़या याद करता हूँ तो हंसी आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? उस सहाबी ने कहा, ज़माने जाहिलियत में हम बेटी के पैदा होने को ऐब समझते थे, तो जब बेटी पैदा होती तो हम ले जा करके उसको जिंदा दफन कर देते। तो एक साहब ने कहा कि उनकी 5 बेटियां दफन कर दी, हर बार बेटी होती थी मार करके कब्र खोद कर दफन कर दिया जाता। आज मैं वो याद करता हूँ तो बहुत गम होता है, रोना आता है कि जाहिलियत के जमाने में अपनी औलाद को मार डाला, कैसा कठोर दिल था, खत्म कर देते थे। ईमान की बदौलत आपकी बरकत से अब हमें औलाद का दर्द महसूस होता है, उनकी मोहब्बत आती है। तो साहबी कहते वो गम होता है और रोना आता है। तो फिर पूछा हंसी किस बात पर आती? उन्होंने कहा बताओ कि हमारा हाल तो ये था जमाने जाहिलियत में, हम तो जब सफर पर जाते थे तो जिस जिस खुदा की हम इबादत करते थे आटे की मूर्तियां बना लेते। सफर में जाना है तो क्योंकि हर घड़ी हमको पूजा करनी होती थी, इबादत करनी होती। जब घर पर रहते थे तो पूरे पूरे पत्थर के थे, वहाँ इबादत कर लेते। सफर में जाने के आटे के करते थे और आटे के खुदा बनाकर सफर में लेकर चलते रहते थे। बीच रास्ते में कभी भूख लगी तो कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते, कभी पैर तोड़ के खा लेते थे और ज्यादा
شیرنی وغیرہ سب ملا کر کے اس کا سر بنایا جاتا تھا تو سر توڑ کے کھا لیتے تھے. آج مجھے وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو توڑ کے کھاتے تھے اور ہمارا خدا کچھ بھی نہیں بولتا تھا. بات تو صحیح ہے صحابی. میرے عزیزو جس کی عبادت کر رہے اس کو توڑ رہے ہو کھا رہے ہو. اس سے آپ اندازہ کریں عقل کا استعمال کرنے والا خدا اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں جس کے سامنے جھک رہا ہوں اس کے بارے میں اتنا تو احساس رکھے گا کہ وہ مجھ سے طاقتور رہے. مجھ سے زیادہ وہ طاقتور ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. آپ کو میں ایک یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں ایک خصوصیت اس قوم کی یہ ہے الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. دنیا بھر کی کسی مسجد میں جائیں دوسروں کی عبادت خانے کی جا کر دیکھ بتائی وہ جس کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو وہ بھی کہتے ہیں نراکار خدا نہیں دکھتا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی مورتی بنا کر رکھے ہوئے. عیسائی جو ہے وہاں حضرت مریم کے نام کا ایک پتلا حضرت عیسیٰ کے نام کا ایک پتلا ایسے بنائے. یہودیوں نے بھی کچھ اپنی اپنی شکلیں بنا رکھی اور باقی ہندوؤں کی کتنی شکلیں بنی ہیں وہ تو اندازے سے بھی زیادہ ہے اندازے سے بھی زیادہ ہے. ساری عبادت خانوں میں کوئی نہ کوئی شکل بنی ہے. پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں گھوم کر کے آؤ کیا کسی مسجد کے محراب میں خدا کی تصویر نظر آئی کسی نے آج تک بنایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی نہیں. مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہماری مسجدوں میں کہیں پر بھی ہمارے خدا کی کوئی تصویر نہیں. اس قوم کی یہی خصوصیت ہے کہ دنیا سامنے دیکھ کر جھکتی ہے ہم بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. ان کے سامنے ان کے خداؤں کا تصویر ہے اور ہمارے سامنے صرف ہمارے خدا کا تصور ہے اور ہمیں تصور پیشانی پر زمین پر لے جاتا ہے. تصویریں تو بہت کو لے جاتی ہیں لیکن تصور میں اللہ رب العزت کی یاد میں جھک جانا یہ ایمان ہے. اور اسی کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب. ہاں سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات میں اسی لفظ پر تشریح کر رہا تھا آمنو باللہ ایمان لاؤ کس پر اللہ. کیسے ایمان لاؤ ان کی طرح سے نہیں جو اپنے اپنے ذہنوں سے بنا لیا خدا ایسا ہے خدا ویسا ہے. خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جیسے اس کی صفات ہے ویسے تسلیم تبھی تمہارا ایمان ہے. نہ وہ مجبور ہے نہ وہ ظالم ہے نہ وہ کسی عیب کا مرتکب ہے نہ ہی وہ رشتہ دار رکھتا ہے نہ ہی وہ زمان و مکان کا کہیں محیط ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھا. اب یہ تمام چیزوں کی تشریح میں اور بھی وقت لگ جائے گا. بعض ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے ہم میں سے مطلب بنام مسلمان ان لوگوں نے اپنی تحقیقات بگاڑی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے. تو بعض اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی بنا کہ اللہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے اس کی کرسی ہے اور آسمان پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آواز آیا کہ جب لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تمام چیزیں بھی جن کو مشبہ کہا گیا ہے مجسمہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے. کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے آپ مثال دے سکیں اللہ ایسا. آپ کوئی چیز دنیا میں ہی نہیں ایسی کہ اس سے مثال دیں گا اور کوئی بھی جسم اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم ایسا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو تشریف لائے معراج کے سفر سے کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا لیکن دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی کیسا ہے جو چیز بتانے کی ہوتی تھی وہی چیز سوال کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے رب ذوالجلال کو کس حالت میں دیکھا؟ یہ نہیں کہ کیسا دکھتا ہے کس حالت میں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں نے میرے رب کو سب سے حسین حالت میں دیکھا. اب وہ سب سے حسین حالت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بتائے. جواب بھی ملا سوال بھی ہوا. اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم وہ اللہ ہے کہاں. تو دوسرے پاری کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں بہت قریب ہوں. قریب کا مطلب کیا ہے یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا
کہ ہمیں یا اللہ ہاتھ کے دیکھ قریب جائے ہے، ہمارے پیر سے کے کہا، قریب یوسف ہے، علیہ سر کے السلام نے قریب کہا ہے، کتنے لوگ یہاں کے تمہارے قریب گھر ہے، لیکن اللہ نے اتنا ہم فرمایا ہمارے قریب باپ ہے. ہیں. قریب ہے اور کا بھی مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ چھوٹا جو بھائی سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے یوسف علیہ وہ اللہ السلام کو رب اس العزت. بات کی خبر دی اچھا ایک لفظ ہے کہ قریب، ان کے ایک چھوٹے بھائی کی عربی میں ولادت کیسا ہوئی ہے اور باپ جیسے سے زیادہ ہے، چاہتے ہیں. زیادہ اور اس سے بھی یوسف زیادہ علیہ بولنا ہے السلام نے تو کہا تمہیں افعال غلہ کا اور صیغہ اناج استعمال اس وقت کیا تک جاتا نہیں ہے، دیا جائے گا جیسے جب تک وہ چھوٹا بھائی کثیر نہیں ہے اور اس زیادہ بولنا جاؤ ہے اس تو کو ساتھ اکثر میں. بولا جاتا ہے. بات سمجھ کھڑے رہے میں اور کہا کثیر کہ ہے بھیج اس کا دیں، زیادہ کرنا ہمارے ہے باپ اور بھیج زیادہ دیں. کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کیوں نہیں اکثر. بھیجیں گے؟ تو اب اللہ اس سے تعالیٰ نے ایک پہلے جگہ پر ہمارے میں بھائی کے قریب ساتھ ہے، حادثہ میں ہوا. قریب ہوں آپ وہ کو بتا فرما. رہے یوسف علیہ اور السلام ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن یوسف علیہ اقرب السلام الیہ من کو حبل الورید. اس اقرب سے پہلے ایک ہے قریب ہمارے اور بھائی ایک کے اقرب، ساتھ ایسا بہت حادثہ زیادہ ہوا قریب ہے، ہے تو اب اس کو ہمارے اقرب باپ کہیں نہیں گے. بھیجیں گے. رب تعالیٰ حضرت فرماتا یوسف ہے علیہ السلام میں نے تو کہا، تمہاری نہیں بھیجیں گے، شہرگ سے ورنہ زیادہ نہیں دیں گے. قریب. جب تک وہ شہرگ شہرہ نہیں دیں گے واپس جو آؤ، انسان واپس کی بھیج اگر دیا. وہ ایک روتے آن ہوئے کے آئے، لیے رک اپنے جائے باپ تو سے انسان کہا، کی زندگی یوسف ختم علیہ ہے. السلام، وہ جتنی یہ قریب ہے یعقوب تم علیہ سے السلام سے کہا. اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے بادشاہ کا وزیر قریب. اعظم اب اس سے بڑا زیادہ سخت ہے. قریب ہے تو اب وہ کہتا ہے کہاں کہ ہے جب تک آپ یہ سب اپنے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ حضرت یعقوب بہت علیہ قریب السلام پھر ہے. رونے اللہ لگے قریب کہ تم ہے، پہلے کی طرح جسم و بس جسمانیت سب اور قدموں مکان میں و گر پڑے، مکانیت سے کہا پاک ہے. ہمارا جو لوگ یقین کہتے کرو. ہیں اوپر والا اب اس جیسا بار چاہے ایسا گا وہ نہیں کیسے ہونے وہ دیں اوپر گے. والا ہے. یعقوب اس طرح علیہ کے السلام نے الفاظ اپنے استعمال نہ چھوٹے کیا بیٹے کو جائے. بھیج دیا. اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی یہ مالک. دسو بھائی لے وہ ہر کے آئے، شے جب کا پہنچے مالک یوسف علیہ ہے. السلام اس کے کے لیے اس پاس، طرح کہا، کا یہ ہمارا لفظ چھوٹا استعمال بھائی ہے. نہیں کرنا آپ کے چاہیے. حکم بعض پر لوگ سے اس لے کو آئے، میاں کا ٹھیک لفظ ہے، استعمال پیسہ کرتے ہیں، دے اس کو دیا بھی جائے. منع کیا. یوسف علیہ اللہ السلام تعالیٰ خود کے ہی لیے وہ اناج الفاظ تقسیم کر استعمال رہے کیے ہیں، جائیں غلہ تقسیم جو کر اس رہے کی ہیں. بزرگی کو زیر دے غلہ دے. تقسیم کرتے اللہ کرتے تعالیٰ اپنے ہے، اللہ سونے کی پاک ہے، کٹوری تھی، اللہ جو عز و بنیامین جل کے ہے. تھیلے میں یہ ڈالی. تمام الفاظ ہیں یوسف بزرگ علیہ و السلام برتر نے خود خدا، ڈالی. نہایت پاک سب کو مولا، جو غلہ یہ تقسیم تمام کرنا تھا، الفاظ سبوں کے نے ساتھ لے اسے لیا. پکارا اب جائے. وہ اب سونے اللہ کی تبارک و کٹوری تعالیٰ پر چھوٹے بھائی ایمان کے لانے گلے کا میں مطلب چلی گئی. یہی ہے میرے عزیزوں اب یہ بھائی کہ باہر جیسے اس نکلے کی تھے، 99 وزیر صفات اعظم ہیں. یوسف علیہ آپ السلام پڑھ نے کر کے اعلان دیکھ کر لینا دیا کبھی اس کی صفات میں کہ کیا کیا بادشاہ کے ہے. شاہی اگر میں وہ خزانے بیان کی کروں تو کٹوری طویل چوری ہو بات ہو گئی، جائے سب کی گی. تلاشی لی اکثر جائے. قرآن پاک کے شروع میں سب کو صفات روک دیا بھی گیا، لکھی ناکہ جاتی بندی تھی. ہو گئی. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. یہ تمام جو اسماء الحسنی ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے. رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کا کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے. اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہودیوں جیسا نام تسلیم کرے، عیسائیوں جیسا نہ مانے، اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گئے. یوسف علیہ السلام اپنے باپ خدا کے بارے میں تم یہ عقیدہ سنتے رہے، وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ السلام وہ جانے کا لگے تو مناظرہ یوسف ہوا علیہ تھا. السلام نے اپنا بتوں جبہ کی اتار پوجا کر کرنے دیا. والے پورے گاؤں میں تھے، آپ نے بتوں کو ختم کیا تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک تو موجود ہے نا، باقی سب کٹے پٹے. ایک تو موجود ہے، ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا. جب وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا، وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ افسوس ہے تم پر، تم ایسی کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے،
میں اگر عزیزو بھوکا ایک ہوں تو نبی مجھے رزق دوسرے بھی وہی نبی دیتا ہے، ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے، بھائی میں اس کی قریب زمین پر آئے، چلوں تو میری قریب ہواؤں کا آئے، انتظام بھی وہی تو کرتا قرآن میں ہے۔ ہے میں نے اس کہ خدا یہ کو دسوں سب سے بھائیوں برتر نے و بالا جھٹلا مانا کر ہے، اور یعقوب علیہ الحمدللہ السلام کے مسلمانوں چہرے پر اپنی ڈال دیا۔ قسمت پر قربان فرتد جاؤ بصیرا، کہ جس دن تم دنیا قرآن میں آئے کہتا تھے ہے نا، یعقوب اس علیہ دن السلام پہلے کی ہی تمہارے آنکھیں کان روشن میں ہو کہا گئی، تھا اللہ بینائی لوٹ اللہ آئی۔ سب سے بڑا ہے، جس نے پھر تمہارے بھائیوں کان نے میں کہا اذان دی کہ ہمارے ہوگی، ساتھ سب ایسا سے ایسا پہلا معاملہ جملہ ہوا تم کو ہے۔ یہی کہا گیا ہے، تب پھر اللہ یعقوب سب علیہ سے بڑا السلام نے ہے، کہا کہ اللہ ارے سب سے بڑا ہے، اور جب تم تم مرو سب گے لوگ تب بھی اس تمہاری قدر میت پر غلطی ایمان کر کیا چکے ہو، کہے گا؟ خطا کر چکے ہو، اللہ تمہیں پتہ نہیں جو اکبر وزیر آئے تھے اعظم ہے اس وہ کو ہی میرا بڑا بیٹا کہتے ہوئے یوسف بھیجے ہے، تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے یوسف ہم ہے۔ دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں سب کے مانتے، سب میرا آپ کے اللہ ہی قدموں میں بڑا گرے ہے، ہیں اور معافی میرے تلاش پیدائش کی کے اور دن حضرت بھی اور یعقوب میری علیہ السلام نے موت کہا کے ایسے دن بھی، نہیں، تو یہ چلو زندگیوں میں یوسف کسی کے ارے پاس بڑے کی چلتے بات ہیں۔ کیوں؟ حضرت پھر ادھر یعقوب ادھر علیہ کا السلام خوف ان کیوں؟ 200 بیٹوں کو کسی لے اور کر کے کے سامنے آئے۔ پیشانی کیوں جب یہاں جھکے؟ پہنچے جب تم دنیا تو میں آئے تھے اللہ بادشاہ اکبر وقت کہتے ہوئے عزیز جانا بھی ہے، مصر کو اللہ اکبر یوسف کہتے علیہ ہوئے السلام نے اپنا تو پورا انشاءاللہ واقعہ سنا العزیز دیا کہ اس میرے بات ساتھ پر بچپن اگر کے تم ساتھ کیا اڑے ہوا رہو گے تھا، تو اور پھر یہ وہ بہت 10 سارے لوگ ہیں بڑے جنہوں نے بڑے مجھے کنویں میں آپ ڈالا کے تھا۔ سامنے اب وہ آ رہے ہیں، گڑے اللہ نے ہوں گے مجھے انشاءاللہ نبوت عطا العزیز۔ فرمائی کیوں؟ ہے۔ اللہ یوسف تبارک علیہ و السلام تعالیٰ نے کو عزیز جس نے مصر کو بتایا، اعلیٰ جیسے اکبر ہی کہا یعقوب علیہ اس کے السلام متعلق ہے مصر لا کی خوف زمین پر علیہم پہنچے، ولا هم 10 يحزنون۔ بیٹوں کو لے اب کر ان پر ایک دنیا کا بیٹے کوئی دنیا خوف کی نہیں وہیں ہوگا تھے اور ایک آخرت میں مصر ان بھی کو وہاں کوئی پر تھا۔ غم بھی تو نہیں ہوگا۔ سب کے سب اس جب بات کو یوسف لے علیہ کر السلام کے اللہ پر پاس ایمان آئے لانا ہے، تو اور دیکھتے ہی کیسے یعقوب وہ علیہ اللہ السلام سب اور سے ان کے بڑا۔ 11 بیٹے توحید اور پر بھی عزیز کبھی مصر بات کرو، سب کے اللہ سب کی یوسف علیہ وحدانیت پر السلام وہ کے لیے اکیلا سجدے ہے، میں گر گئے۔ وہ یہ یکتا ہے۔ تعظیم کا ہاں سجدہ تھا، اس بارے عبادت میں کا آپ سجدہ سب کو نہیں۔ پتا ہے وہ تعظیم اکیلا کے لیے ہے، سجدے میں کوئی گر دوسرا گئے اس کے ساتھ اور اس شریک کے نہیں ہو بعد سکتا۔ ہمارا سبوں نے عقیدہ ہے سر اٹھایا لو کہ کان یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے، فساد دیکھا تھا نا کہ 10 میں ایک بار ستارے اس آیت پر چاند تشریح اور کر رہا ایک تھا، ایک سورج صاحب تجھے نے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 10 ستارے تیرے بھائی ہیں، فساد تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ سورج خدا میں ہوں اور ایک چاند تو کے عزیز زمین میں مصر فساد ہیں۔ ہوتا، ابھی فساد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز تو 11 فساد کا ستارے، مطلب نہیں سمجھا۔ 11 ستارے فساد تجھے یہاں سجدہ پر کر وہ رہے نہیں ہیں، ہے وہ تیرے جو 11 یہ بھائی ریلی میں ہیں، گھوم گھوم کر ایک فساد کر رہے ہیں، ایک دوسرے یہ کو مار رہے یعقوب ہیں، علیہ یہ فساد السلام، مراد نہیں ہے۔ ایک چاند فساد سے عزیز مطلب مصر، یہ ہے اللہ کہ ایک خدا بولے گا میں سورج ادھر سے نکالوں گا، دوسرا کہے گا ادھر سے نکالوں گا، ایک سورج کو دونوں پکڑ کر کھینچیں گے، کیا ہوگا؟ یہ فساد ہے، ہٹ گیا۔ یہ فساد ہے۔ ایک خدا کہے گا میں ابھی آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، کہاں سے اور نکلے تیسرا تھے؟ کوئی اگر ہوگا تو کہا نہیں ٹھنڈی لاؤں گا۔ یہ تب رب تو تبارک و سارے تعالیٰ تینوں کے کی فیصلوں حکمت پہ کے کیا ہوگا؟ فیصلے ہیں۔ فساد ہوگا، مولا یہ فرماتا فساد ہے، مراد ہے۔ وہ کذالک ایک خدا کہے اگر ایک سے زیادہ ہو کہ میں چاند کو ابھی چلاؤں گا، دوسرا کہنے میں سورج کو ساتھ میں چلاؤں گا، تیسرا کہنے میں ستارے جہاں چاہتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ نظام میں فساد ہوگا۔ اور کوئی خدا کہے گا میں اس کو ابھی نہیں مارتا، اس کو ابھی موت نہیں دوں گا، دوسرا کہے گا نہیں اس کو ابھی مرنا چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ فرشتہ کس کی تعمیل کرے گا؟ ایک نمبر والے کی کہ 2 نمبر والے کی؟ اب اگر ایک نمبر والے کی بات مان لیا فرشتہ تو 2 نمبر کا عاجز ہو گیا، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا کبھی یوسف علیہ السلام فلسفے کے اعتبار سے تفسیر میں سمجھایا بھی گیا ہے۔ صدر الفاظل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث اس پر فرمائی، ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا چیز لازم آئے گی؟ ایک کی اگر بات مان لی جائے گی تو دوسرا عاجز ہو جائے گا، اس کی بھی مانی گئی تو کل اور عاجز ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور دونوں کی مان لی جائے تو فساد ہو جائے گا، اور یہ ممکن انشاءاللہ صبح کو ماننا پڑے گا خدا کل صبح طلوع ہوگی، نظام ایک روشنی چلے، پرچم اور اسلام اسی کی طرح لہرائی سے کی آج ضرور تک کائنات کے نظام میں کبھی کوئی فساد نہیں آیا۔ کتنے 100 سال گزر گئے ہوں گے، کتنے ہزار سال، سورج اپنے مدار پر برابر نکلتا ہے، برابر ڈوبتا ہے، چاند اپنی منزلیں برابر طے کر رہا ہے، موسم اپنے اوقات برابر تبدیل کرتے ہوئے آتے ہیں، دنوں کے یہ ہیر پھیر سب چیزیں برابر طریقے سے چل رہی ہیں، زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود کبھی بھی ہچکولے کھا کر کے زمین پانی میں اندر نہیں جاتی، آسمان بغیر چھت بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ آپ مجھے ایک 4x4 کا کپڑا ہی صحیح بغیر کسی لکڑی کے ہوا میں قائم کر کے دکھا، کیا ممکن ہے؟ چھت کی دور کی بات ہے، کپڑا آپ قائم نہیں کر پائیں گے، اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر ایک آسمان کی چھت تانی ہے۔
ہے. حضرت اور یوسف یہ علیہ آسمان السلام یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہے, یہ ہوا, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہے. آسمان جو حقیقت میں ہے وہ آپ کی نظروں سے بہت اونچا ہے, بہت اوپر ہے. اور آسمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے, یہ بادل نہیں جس کو پلین کراس کر کے جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی آسمان ہے, نہیں, یہ دھواں ہے, یہ بادل ہے. آسمان مضبوط, اتنا مضبوط کہ دنیا کے جو سب سے مضبوط پتھر ہوں گے, زمرد, یاقوت, ان سے بھی زیادہ مضبوط چیزوں سے بنا ہوا آسمان, اور کتنا موٹا ہے یہ اللہ بہتر جانے. اور وہ آسمان کو اللہ نے پوری کائنات پر تان کر رکھا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک بھی پلر نہیں ہے. کہیں ہے یہ آسمان کس چیز پہ کھڑا ہے, کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر شے کو قائم کرنے والا ہے. اب ایک اور نفیس بات, عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں, جب تک پلر ہیں سلامت آپ بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوں گے چھت کے نیچے, ہے نا, چھت کے نیچے آپ بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں, چھت میں اگر دھڑاک آنے لگ جائے اور یہ کوئی پلر ہلنے لگ گیا, آواز آنے لگی, کیا یہاں بیٹھے رہیں گے؟ بھاگ کر کے جائیں گے. زلزلے کے وقت بھی چھتیں گرنے لگتی ہیں پلر والی, تو آپ بھاگ کر کے کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ آسمان کی. عجیب بات ہے, پلر والی چھت سے ڈر کر کے پناہ لیتے بغیر پلر والی چھت کے پاس, کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چھت کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے, مولا کی چھت کبھی نہیں گرے. یہ اللہ رب العزت ہے جو ہر شے کو قائم کیا ہوا ہے. میرے عزیزوں, یہ تمام عقائد کے ساتھ اس کو ماننے کا نام ایمان. اللہ زمین و آسمانوں کا مالک, چاند و سورج کا مالک, کائنات کی ہر شے کا مالک, موت و حیات کا مالک, ہمارے رزق اور اسباب کا مالک, ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے اللہ ماننا ہوگا. یہودیوں کی طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے یا چھٹی پر جاتا ہے سیٹرڈے کو, یا پھر عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اس کا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, یا پھر مشرکین کی طرح نہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں. ان کے یہاں گاڈ بھی ہے, گاڈیس بھی ہے نا, ہاں خدا بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ان کے یہاں ہوتی ہے, یعنی دیوی بھی ہے, دیوا ہوتا ہے, نہیں دیوتا ہوتا ہے, دونوں چیزیں, مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی مذکر اور مؤنث سے پاک ہے. مذکر مؤنث ان تمام اجناس سے, جنس سے رب ذوالجلال پاک ہے. اس کی نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. ہم نے یہیں تک آج تفصیل کی ہے. اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے رسول پر ایمان. اب رسول کو کیسے ماننا چاہیے اگلی تفسیر میں عرض کروں گا. پھر وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں, آپ برف کو تو مانتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھنڈا نہیں مانتا, تو گویا کہ آپ نے برف کو مانا ہی نہیں. آپ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے, تو گویا کہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں. آپ رسول کو مانتے ہیں, کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا, تو پھر کسی اور کو آپ نے مانا ہے, حقیقی رسول کو مانا ہی نہیں ہے. رسول تو ہمارے وہ ہے جو اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے. اسی طرح کتاب کے متعلق آگے تفسیر آئے گی, اگلی تفسیر میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال اس کی ذات پر جیسا کہ اس کی شان ہے ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے, اور ہماری آخری سانس ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھا جائے گا کہ